السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، فیض عالم ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام انگنت، لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس پر جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہے۔ احباب گرامی قدر، آج ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ گو آپ ہزاروں میل دور یہاں بنگلہ دیش میں مقیم ہیں اور ہم وہاں پاکستان میں ہیں۔ یہ دو جسم ضرور ہیں، لیکن یقین رکھیے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہمارے دلوں میں دھڑکنے والے دل ایک ہی ہیں۔ ہم ایک کلمے کے رشتے سے جڑے ہیں، ہم ایک توحید کے رشتے سے جڑے ہیں، ہم ایک رسول کے رشتے سے جڑے ہیں، ہم ایک کتاب قرآن کے رشتے سے جڑے ہیں۔ ہمیں لوگ لاکھ جدا کرنا چاہے، ہم اور آپ ایک ہی ہیں، اور وہ کلمے کا رشتہ لا الہ الا اللہ میرے اور آپ کے درمیان وہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس آیہ مبارکہ سے میں نے آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، رب العزت محبوب علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں، محبوب، آپ سے قبل بھی ہم نے جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں بھیجے، سب اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوم کو یہ دعوت دینے آئے کہ ایک رب کے سوا کوئی الہ نہیں، ایک رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی اور اولاد دینے والا نہیں، کوئی اور بیماریوں سے صحت یاب کرنے والا نہیں، کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں، کوئی تیری میری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی تجھے مجھے روزی دینے والا نہیں، کوئی تجھے مجھے اولاد دینے والا نہیں، کوئی تیری میری مشکلوں کو ٹالنے والا نہیں۔ جو بھی دیتا ہے میرا رب دیتا ہے، جو بھی عطا کرتا ہے میرا رب عطا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں، ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف، ہر کنبے اور قبیلے اور ہر علاقے کی طرف ہم نے اپنا ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجا کس مقصد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، ایک ہی پیغام دینے کے لیے، ایک ہی بات نشر کرنے کے لیے، اور کیا؟ ایک رب کے ہو جاؤ، باقی سب کو
باقی سب کو چھوڑ دو، ایک رب کے ہو جاؤ، باقی سب کو ایک کو مان لو، باقی سب کا انکار، بس ایک رب کو ماننا ہے، باقی کسی اور کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انفرادی طور پہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ یوسف یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ صاحب السجن ہے، زندان میں قید ہے، جیل میں بند ہے۔ سیدنا یوسف اپنے جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا خیال ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا در در پہ جھکنے کی بجائے، کیا در در پہ رسوا ہونے کی بجائے، کیا در در پہ یہ جبین نیاز جھکانے کی بجائے، کیا در در پہ ہاتھ پھیلانے کی بجائے، کیا در در پہ جولیاں پھیلانے کی بجائے ایک رب سے مانگنا بہتر نہیں ہے؟ ایک رب سے مانگو گے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اسی کے سامنے جولیاں پھیلاؤ گے، وہی میرا تیرا حاجت روا ہے، وہی تیرا میرا مشکل کشا ہے۔ اور سیدنا یوسف کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ، سچے رب کو چھوڑ کے، وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، میرے رب کو چھوڑ کے تم دوسرے خداؤں کو جو پوچھتے ہو، یہ زمینی عقیدہ نے باطلا ہو سکتے ہیں، آسمان سے اترا ہوا مذہب ہو سکتا۔ جو عقیدہ رب سے دور کرے وہ آسمان سے آیا ہو سکتا، جو رب سے دور کرے وہ رب کا بھیجا ہوا دین ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یوسف کہہ رہی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، وقت کم ہے، سورہ ابراہیم، سورہ جناب ابراہیم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ قد کانت لکم ابراہیم فی اسوۃ حسنہ اذ قالوا لقومہ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ برملا اعلان کیا، رب کو چھوڑ کر جس عقیدے کو تم لوگ اپنائے ہوئے ہو، میں توحید کو چھوڑ کے کسی شرک والے عقیدے کو مانتا۔ آج ڈاکے کے اس میدان میں یہ ہزاروں فرزندان توحید بھی اعلان کرتے ہیں، اللہ گواہ ہو جا، ہم توحید کے سوا کسی عقیدے کو مانتے ہیں، اللہ تیری توحید کو ماننے والے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا یعقوب کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَىٰ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ رب کا قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، میرا یعقوب میری طرف واپس لوٹ رہا ہے، موت کا وقت طاری ہے، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اس میں تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی سبق ہے، نصیحت ہے۔ ہمیں ان کی دنیا کی تو فکر ہے، کیا مجھے اور تجھے یہ فکر ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تجھے اور مجھے فکر ہے ان کے پاس مذہب اور مسلک کیا ہے؟ کیا تجھے اور مجھے فکر ہے انہیں رب کی شناخت اور تعارف بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا اور بلایا اور اکٹھا کیا، سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد سجدے کس کو کرو گے؟ میرے بعد مانگو گے کس سے؟ میرے بعد حاجتیں کس سے پوری کرواؤ گے؟ سب نے بآواز بلند ایک آواز ہو کے کہا، نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جان عبادت کریں گے اسی کی جس کا تعارف آپ نے کروایا، اسی وحدہ لا شریک کی، اسی جل جلالہ کی، اسی علی کل شیء قدیر کی، اسی کی امن یجیب المضطر اذا دعاہ
اور اسی کی جو سنتا ہے جب سب سو جاتے ہیں تب بھی سنتا ہے، جو ہر زبان والے کی بھی سنتا ہے، جو گونگوں کی بھی سنتا ہے، جو مظلوموں کی بھی سنتا ہے۔ کہا ابا جان عبادت کریں گے تو اسی وحدہ لا شریک کی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ سیدنا لقمان کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، کیا کہا؟ بیٹا شرک کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے شرک کرنا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہم نے شرک کرنا۔ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اور مجھے چھوڑ کے اس گمان سے دوسروں کے دروں پہ جاتے ہو، دوسروں کے آستانوں پہ جاتے ہو، دوسروں کی درگاہوں پہ جاتے ہو، حجروں قبروں شجروں کو پوچھتے ہو کہ تیری مرادیں پوری ہوگی، تیری حاجتیں پوری ہوگی، تمہاری مشکل کشائی ہوگی، تو یاد رکھنا اللہ نے چیلنج دیا، اللہ کے قرآن نے، مجھے چھوڑ کے کسی اور سے مشکل کشائی کروا سکتے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں۔ مجھے چھوڑ کے کسی اور سے حاجت روائی کروا سکتے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں۔ مجھے چھوڑ کے کسی اور سے اولادیں لے سکتے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر میں تجھے نقصان دینا چاہوں، جاؤ سارے دنیا کے حاجت روا، ساری دنیا کے مشکل کشا، یہ ساری دنیا کے کرنیوں والے، یہ درباروں والے، خانقاہوں والے اکٹھے کر لو، یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اور کہا او ارادنی برحمہ، او ارادنی برحمہ، میں تجھ پہ فضل کرنا چاہوں، میں تجھے صحت دینا چاہوں، میں تجھے اولاد دینا چاہوں، میں تجھے رزق دینا چاہوں، میں تجھے عزت دینا چاہوں، ساری دنیا مل کر تجھ سے یہ چھیننا چاہے، کوئی چھین سکتا؟ جو رب دے اسے کوئی چھین سکتا؟ جو رب نہ دینا چاہے کوئی اور دے سکتا؟ میرے بھائیو آؤ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آؤ بے اولاد ہو تو اس رب کے سامنے رہو، اس سے مانگو، اس سے طلب کرو، وہ تیری جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جاؤ، جس سے مرضی مانگتے رہو، میں تیری جھولی نہ بھرنا چاہوں کوئی بھر سکتا؟ اور وہ چاہے تو بیٹیاں دے، وہ چاہے تو بیٹے دے، اس کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، یہ توحید دنیا میں عظمت سے جینے کا سبق دیتی ہے، دنیا میں عظمت سکھاتی ہے، رفعت عطا کرتی ہے۔ آئیے یہی پیغام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اور جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کا۔ آپ سب احباب کو تہ دل سے ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں، ایک محبت بڑا پیغام پورے پاکستان کی طرف سے ان جملہ اکابر بنگلہ دیش کے توسط سے ان کے شکریہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔